محبت دا ذوق ہی مک جائے، کاروانے شوق بے ذوق رحیل، بے یقینو بے سبیلو بے دلیل۔ اس قوم دے اندر یقین بھی کوئی نہیں ہوندا، بے یقینو بے سبیلو، نہ اس قوم دے اندر کوئی راستہ ہوندا اسی کس راستے اتے چلنا ہے، راستہ بھی گما بیندی وہ قوم، یقین بھی تے بے دلیل، اس کو کوئی دلیل تے حجت بھی کوئی نہیں رہ جاندی۔ بس اتنی بات، اپنے آپ نو بدلو تے رسول اللہ دی محبت وچ گم ہوو۔ کیوں جی بندے دا مزاج حکمران دا ہوئے ٹھیک، کیوں جی حکمران ہوئے ٹھیک تے حضرت قتادہ دے پوترے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گئے تے جا کے کیا میں ملنا چاہنا، ظاہر ہے آپ اتنی وڈی سلطنت حکمران سن تے ملنا کس طرح سی، انہوں نے کہا لین وچ لگ جاؤ، اجو بڑا وہ ٹائم کافی گزر گیا، نماز دا ٹائم ہو گیا، پھر لین لگ گئی، انہیں پھر اندر بندہ بھیجا، انہیں کہا میں بڑا جلدی ملنا ہے تو میں تمہیں ملنا چاہتا، انہیں کہا تینوں کیڑی جلدی ہے، تو کون ہے؟ پھر عمر حضرت قتادہ دے پوترے پھر شعر لکھ کے اندر بھیجے، فرمایا انا ابن الذی سالت علی الخد عینو فردت بکف المصطفیٰ احسن الرد فعادت کما کانت لاول امرہا فیا حسن ما عینی ویا حسن ما ردی۔ فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میں تو وہ ہوں جس کے دادے نے رسول اللہ پر اپنی آنکھ قربان کر دی، اور پھر رسول اللہ نے اس آنکھ کو لوٹا دیا۔ یا رسول اللہ آپ کے لوٹانے کی کیا بات، اور اے آنکھ تیرے لوٹنے کی کیا بات، اور حضور نے پہلے سے زیادہ خوبصورت آنکھ لوٹا دی۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے اس کو اندر بلاؤ، اندر بلا کر فرمایا اور کام بتاؤ، اور کام بتاؤ، لینڈ توڑوا دیتی، فرمایا اس کو اندر بلاؤ، اینو اندر بھیجو جنہیں حضور دی ہوئی شان لکھ کے بھیجو۔ اے نہیں ہوندا کہ اتنے ختم نبوت تے کوئی گل کرے تے انہوں پھر اندر دے دیتا جانا، اتنے ناموس رسالت دی کوئی گل کرے تے وہ بندہ مجرم بن جاتا، اتنے لبیک دا نعرہ لگنا بھی جناب دہشت گردی دا پرچہ کٹ جاتا۔ جتھے جس ویلے مدینے دی ریاست ہوئے نا تے مدینے دی ریاست دا جڑا حکمران ہوئے وہ شعر سن کے تے پورے اپنے حکمرانی وچ فرمان کی جاری کیتا عمر بن عبدالعزیز نے، فرمایا لوگو اگر چاہتے ہو کہ تمہارا کام عمر بن عبدالعزیز ایسے کرے اور بغیر لین کے ملے اور وقت بے وقت ملے، رات کے 2 بجے بھی کوئی آئے تو عمر بن عبدالعزیز چارپائی سے اٹھ کر اس کا استقبال کرے اور اس کے سارے کام کر دے، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے فَلْيَتَوَسَّلِ الْمُتَوَسِّلُونَ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کام جلدی ہوں تو حضور کی ایسی شانیں لکھ کر مجھے بھیجا کر، بس اتنی بات ہے۔ اے مدینے دی، میں اس واسطے کہ کوئی امت غلط فہمی دا شکار نہ ہو جائے کہ مدینے کی ریاست میں کیا ہوتا تھا، کیوں جی آخری بات کر کے میں بات ختم، بات تو طویل ہے، پھر اس کی آگے ابو مسلم خولانی کدے کول گئے، اسود انسی جنہیں کہا میں نبی ہاں، وہ دے کول گئے، انہیں نپ لیا، اگ جلائی، ہے میں تو سانو پہلے ہی واقعہ سنایا۔ مدینے دی ریاست جدوں وزیر ہون نا، جڑے وزیر وہ ختم نبوت کے خلاف گلا نہیں کرتے تے نہ مرزائیاں نو تے منکرین ختم نبوت نو عہدے تے بٹھا دین، بلکہ انہاں نو بٹھا دین جنہاں حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا ہوئے۔ ابو مسلم خولانی آگے جلے نہیں، سدھا پھر مدینہ پاک آئے، اونٹنی بٹھائی، حضور دی بارگاہ وچ حاضری دیتی، حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے، صدیق اکبر امیر المومنین بن گئے، آپ ایک ستون دے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لگے، فنظر عمر، حضرت عمر ویکھیا یا کہ بندہ اجنبی لگدا ہے، حضرت عمر بہ گئے، سلام پھیریا، فرمایا اس بندے نو جان دے ہو یمن کہ جنوں اگ وچ سٹیا گیا تے اگ نہیں جلائی، اگ نے انہوں نہیں جلایا، انہیں کہا ذاک عبداللہ ابن ایوب، انہیں کیا ہوتا ہے عبداللہ بن ایوب ہے جنوں اگ وچ سٹیا گیا تے اگ نے نہیں جلایا۔ حضرت عمر فرمان لگے میں فنشأتک باللہ انت ہوا، فرمایا میں تینوں قسم دینا تو ہی تینا ہے، کیوں جی؟ قال اللہم نام، فرمایا میں ہی ہاں۔ حضرت عمر اٹھے تے انہاں ابو مسلم خولانی دے ایتھے پیشانی ہوتے دیتا نا بوسا، فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی من امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من فعل بی کما فعل بی ابراہیم خلیل الرحمن، کیوں جی؟ پھر صدیق اکبر کو لے گئے، صدیق اکبر نے ایک طرف خود بیٹھے، دوسری طرف حضرت عمر بیٹھے تے تابی نو بٹھایا وچ، حضرت عمر پتہ ہے کی گل کی تھی، انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو مرن تو پہلے حضور دی امت ایو جا جنا وکھایا
جس نال وہی کچھ ہویا جڑا ابراہیم خلیل اللہ نال ہویا. تو میں نو موت نہیں دیتی. فتقدم علی ابی بکر، ابو مسلم خولانی اگے ہوئے، انہوں نے کہا جناب آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں. ابو مسلم خولانی نو پتہ سی افضل الخلق بعد الرسل، اے حضور دے جانشین، انہاں دیاں بڑیاں شاناں، اگے ہوئے. انہوں نے فرمایا آج صدیق دعا نہیں کرے گا. جیڑا ہوندا ہے نا مدینے دی ریاست دا والی، جیڑا ختم نبوت تے پیرا دیوے نا تے ہومن افضل الخلق بعد الرسل، تے جدوں گل آوے دعا دی تے صدیق اکبر نے فرمایا انت حق بہا انما انت القیت فی النار فلم تحترق. فرمایا آج اس مجلس دی دعا نہ ابو بکر کرن گے تے نہ عمر کرن گے، آج دعا کرے گا تو، اس واسطے کہ حضور دی ختم نبوت دی خاطر تینوں اگے سٹیا گیا، اگ تینوں نہیں جلا سکے تو. ہن کوئی سمجھ آئی گل کہ اتنے ختم نبوت دیاں تاریخاں چلانیاں پیندیاں، اتنے ختم نبوت دیاں کانفرنساں کرنیاں پیندیاں. آپس وچ بیٹھے ہیں، ویسے کوئی بندہ کسی دے گھر آوے اجنبی بندہ تے او دے ماں پیو بیٹھے ہون اس بندے دے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تے بندہ وہ آ کے اس بندے نو کہے کہ اے تیرا پیو نہیں میں تیرا پیو ہاں، اے تیرا باپ نہیں میں تیرا باپ ہاں، تسی اپنی ایمان نہ دسو. او بندہ سن کے او دے کو دلیل پوچھے گا یا انہوں گوڑے تھلے دے کے او دی گردن باندھ دے گا. تے او دے کو دلیل پوچھے گا جی کیویں تو میرا پیو ہے؟ نا نا نا، بس بات ختم ہے. جدو رسول اللہ نے فرما دیتا میں آخری نبی ہوں بس. توجہ توجہ، اے تے ماں دے کہن تے بندہ حلالی ہے نا، ساری دنیا ایک ماں دے کہن تے حلالی ہے بس. اے تے اتنی وڈی گل بھی کوئی نہیں کہ کوئی بڑیاں دلیلاں، ہر بندہ اپنی ماں دے کہن تے حلالی ہے. ماں کہندی ہے تیرا پیو ہوئے بس بات ختم. اے تے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. لیکن حضور نے اپنی ختم نبوت تے کتنی وڈی گواہی دیتی. فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. سنا مسلمان ہے، اس کے بعد بھی تو چوں چڑھا کرتا ہے اور ختم نبوت کی کانفرنسیں سالانہ کرنی پڑتی ہیں. حضور کا دامن چھوڑ کر تو کدھر جانا چاہتا ہے؟ ابھی تو تیرے اوپر کوئی مصیبت ہی نہ آئی، ابھی تو تیرے لیے آگ بھی نہیں جلائی گئی، ابھی تو حبیب بن زید کی طرح تیرے جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ہوئے، ابھی تو تجھے آگ میں بھی نہیں پھینکا گیا. تو کیسے مسلمان ہے؟ مجھے تو تیری سمجھ نہیں آئی کہ تجھے روزانہ دلیلیں دینی پڑتی ہیں ختم نبوت پر. چلو میں برکت کے لیے بات کر رہا ہوں. کیوں جی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. مسلمہ کذاب وہ جس نے حضور کی ظاہری حیات میں کہا میں نبی ہوں. تو میرے آقا نے اپنی ختم نبوت کی کتنی بڑی گواہی دی. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. توجہ جی، اعلیٰ حضرت بریلوی نے، توجہ بھائی، اعلیٰ حضرت بریلوی نے اے حدیث نقل کرن تو بعد فتاوی رضویہ فرمایا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا. آپ نے فرمایا حضور دے در دے جتنے کتے ہیں انہاں وچوں میں کم تر کتا. اے اپنے لفظ اعلیٰ حضرت نے خود لکھے. آج کئی لوگوں نے ایویں بھی دزمی ہو جاندی جدو اعلیٰ حضرت دی نعت پڑھ دیں کہ تم سے کتے ہزار پھرتے، کہتے تم سے شہدہ ہزار. میں کہتا تینوں پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کس نسبت نال اپنے آپ نو کتا کیا؟ حضور دی بارگاہ اپنا کتا. اتھے تو کتا بھی حضور فرما دیندے تے قیمت ہی کوئی نہیں اسلام. ایویں خشکی دے بھرے ہوئے لوگ، نہ کوئی دین دا مزاج دا پتہ، نہ ایویں جناب خشکی دے بھرے ہوئے. دین دی ترجمانی کرن واسطے کو اندر غیرت چاہیے بندے دے. ہاں جی غیرت چاہیے. محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا. اعلیٰ حضرت اپنے بارے کہنے بعدد انہائے ریگ و ستارہائے آسمان گواہی دیتا ہے، اور میرے ساتھ ملائکہ سماوات و ارض بھی ہیں اور حاملان عرش بھی گواہ ہیں، اور خود عرش عظیم کا مالک وکفا باللہ شہیدہ وہ بھی گواہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں حضور آپ نے تو مٹی کے ذروں کے برابر گواہی دی نا،
تو میں ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں، اور آسمان کے ستاروں کے تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں، زمین آسمان کے اندر جتنے فرشتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ ہیں جی، انہاں دی تعداد اللہ تو علاوہ پتہ کوئی۔ اعلیٰ حضرت کہنے حضور میں فرشتے جڑے زمین آسمان وچ انہاں دی تعداد دے برابر گواہی دینا، جڑے عرش الہی نو تھامے ہوئے فرشتے انہاں دی تعداد دے برابر گواہی دینا، خود رب مالک ہو کے بر گواہی دیتا ہے یا رسول اللہ کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا۔ بات ختم ہے، اس پر کسی کو پریشانی ہے؟ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگنے پر بھی پریشان ہوتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہونا تو بیل دینے کے بجائے کہیں تاجدار ختم نبوت۔ توجہ توجہ توجہ، آپ اپنی دکان کا شٹر اٹھائیں تو کہیں تاجدار ختم نبوت، دکان کا غلہ کھولیں تو کہیں تاجدار ختم۔ گل تو اینج ہونی چاہیے ختم نبوت کی، اگر چونکہ چنانچہ ایسے ختم نبوت کا پہرا تھوڑا ہونا ہے۔ اس میں مداحنت نہ کرو، ہاں مداحنت نہ کرو بالکل۔ حضور کی ختم نبوت کی جب بات ہے تو اپنا سینہ جو ہے چارے بٹن کھول گئے تاجدار ختم نبوت۔ اپنی جناب گڈی تے بہن لگیا تاجدار ختم نبوت، کیوں جی؟ تو گل کرو کرنے والے، اپنے آپ بدلو، پوری دنیا سانو کھان واسطے تیار بیٹھی، کوئی اپنا تسی اے جڑا ہے نا اے جو اے وہ پریشان ہیں کہ ہن اے کی کہندے ہیں، کی ہون لگا ہے؟ ہاں جب بچے لانے لاندے نا کر کے وہ کہندے نے کی کہندے ہیں، انہاں کہ وہی کچھ کہندے ہیں جنہاں جس گل کو تانوں خطرہ ہے۔ ہاں جی، اس واسطے تاجدار ختم نبوت، 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 اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت۔